السلام علیکم دوستو، آپ سن رہے ہیں ناول ہجرت عشق، قسط نمبر 5ویں۔ ڈاؤن ٹاؤن کی دھوپ اور پہلی مسکراہٹ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ دسمبر کا آغاز ہو چکا تھا اور مونٹریال اب ایک مکمل سفید جادوئی نگری کا روپ دھار چکا تھا۔ اتوار کی صبح حیرت انگیز طور پر مطلع صاف تھا اور ہلکی سنہری دھوپ برف کی تہوں پر پڑ کر آنکھیں چندھیا رہی تھی۔ سردی اس کے باوجود -5 ڈگری تھی، جو لاہور کے گرم ماحول کی عادی حریم کے لیے ہڈیوں تک اتر جانے والی ٹھنڈ تھی۔ حریم نے الیکٹرک ٹرین لی اور ڈاؤن ٹاؤن پہنچ گئی۔ اس نے لمبا اونی کوٹ پہن رکھا تھا، ہاتھوں میں دستانے تھے اور سر پر گہرے نیلے رنگ کا اسکارف نہایت نفاست سے باندھا ہوا تھا۔ وہ وقت سے 5 منٹ پہلے ہی دی اولڈ کافی ہاؤس پہنچ گئی۔ یہ ایک تاریخی لکڑی سے بنی خوبصورت بلڈنگ تھی، جہاں اندر داخل ہوتے ہی کافی کی کڑوی اور دلنشین خوشبو اور ہیٹر کی گرمائش نے اس کا استقبال کیا۔ وہ شیشے کی بڑی کھڑکی کے پاس ایک چھوٹی سی میز پر بیٹھ گئی، جہاں سے باہر برف پوش سڑک کا نظارہ صاف دکھ رہا تھا۔ ٹھیک 12 بجے باہر ایک سیاہ رنگ کی اسپورٹس کار آ کر رکی۔ کار کا دروازہ کھلا اور ایتھن باہر نکلا۔ بلیک جینز، گرے ہائی نیک اور اس کے اوپر چمڑے کی سیاہ جیکٹ، اس کا لباس ہمیشہ کی طرح اس کی آمیرانہ حیثیت کا پتہ دیتا تھا۔ اس نے کافی ہاؤس کا باہری دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا اور اپنی نیلی آنکھوں سے حال کا جائزہ لیا۔ جیسے ہی اس کی نظر کھڑکی کے پاس بیٹھی حریم پر پڑی، اس کے چہرے پر ایک نامعوض سی مسکراہٹ ابھری۔ ہائے حریم! ایتھن میز کے پاس آیا اور اپنی جیکٹ اتار کر سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے لگا آج کی اس ٹھنڈ میں تم شاید ہاسٹل سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کر پاؤ گی۔ حریم ہلکا سا مسکرائی۔ لاہور کے لوگ دل والے ہوتے ہیں ایتھن، وہ موسم کی سختی سے نہیں ڈرتے۔ ایتھن نے ویٹر کو اشارہ کیا اور اپنے لیے وہی کڑوی بلیک کافی اور حریم کے لیے اس کی پسند کی ہاٹ چاکلیٹ آرڈر کی۔ تو فائنل پریزنٹیشن؟ ایتھن نے اپنا آئی پیڈ میز پر رکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ پروفیسر میک لارڈ نے ہمیں 20 منٹ دیے ہیں، 10 منٹ میرے، 10 منٹ تمہارے۔ میں نے سلائیڈز کا پہلا ڈرافٹ تیار کیا ہے۔ اگلا 1 گھنٹہ دونوں نے مکمل توجہ سے کام میں گزارا۔ حریم نے کچھ سلائیڈز کے ڈیٹا کو درست کیا اور ایتھن نے اس کے پوائنٹس کو انگریزی کے بہترین اور جاندار الفاظ کا روپ دیا۔ کام کے دوران حریم نے محسوس کیا کہ ایتھن کا رویہ اب بالکل بدل چکا تھا۔ اس میں اب وہ پہلے دن والا اکڑ پن یا طنز نہیں تھا، بلکہ وہ حریم کی ہر بات کو بہت غور اور احترام سے سن رہا تھا۔ جب کام ختم ہوا تو دونوں نے اپنے لیپ ٹاپ اور آئی پیڈ بند کر دیے۔ باہر دھوپ اب مزید نکھر چکی تھی۔ حریم! ایتھن نے اچانک کافی کا مگ ہاتھ میں گھماتے ہوئے پوچھا، تمہاری فیملی پاکستان میں کہاں رہتی ہے؟ حریم چونکی، پھر اس کی آنکھوں میں اپنے گھر کی یاد چمک اٹھی۔ لاہور میں۔ وہ ایک خوبصورت اور زندہ دل شہر ہے۔ ہمارا ایک بڑا سا گھر ہے، جہاں ایک چھوٹا سا لان ہے اور وہاں مالٹے کا درخت ہے۔ تم نے پچھلی بار کہا تھا کہ وہاں خاندان ایک طاقت ہوتا ہے۔
ایتھن نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں وہی پرانی اداسی تھی جو حریم نے کیفیٹیریا میں محسوس کی تھی۔ یہ کیسا محسوس ہوتا ہے؟ مطلب ایک ایسے گھر میں رہنا جہاں سب آپ کی فکر کرتے ہوں۔ حریم نے ایتھن کے اداس چہرے کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایتھن کی ماں اسے چھوڑ کر جا چکی ہے اور اس کے باپ صرف بزنس اور پیسے کی زبان جانتا ہے۔ اس کے پاس دنیا کی ہر آسائش تھی، لیکن وہ محبت اور اپنائیت نہیں تھی جو زندگی کا اصل سرمایہ ہوتی ہے۔ یہ بہت خوبصورت احساس ہوتا ہے ایتھن، حریم نے نرمی سے کہنا شروع کیا۔ میرے گھر میں جب رات کا کھانا بنتا ہے تو کوئی بھی اپنے کمرے میں اکیلے نہیں کھاتا، ہم سب ایک بڑی میز پر بیٹھتے ہیں۔ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے عاصم، وہ ہر وقت مجھے تنگ کرتا ہے، میری چیزیں چھپاتا ہے، لیکن جب میں کینیڈا آ رہی تھی تو وہ چھپ کر رو رہا تھا۔ میرے ابو، وہ بہت اصول پسند ہیں، لیکن روز رات کو مجھے سونے سے پہلے اپنے پاس بٹھا کر نصیحت کرتے تھے۔ وہاں جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو پورا گھر آپ کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے، آپ کبھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتے۔ ایتھن خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے لیے یہ سب کسی پریوں کی کہانی جیسا تھا۔ اس کی دنیا میں تو اگر وہ بیمار ہوتا تو اس کے باپ کا پی اے اسے ڈاکٹر کا نمبر بھیج دیتا اور بس۔ تم بہت لکی ہو حریم، ایتھن نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ میری زندگی ایسی نہیں رہی۔ میرے باپ کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے مجھے ایک مہنگی کار اور بڑا بینک اکاؤنٹ دے دیا ہے تو ان کا فرض پورا ہو گیا۔ ہمارے گھر میں کبھی کوئی ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہفتوں میری اپنے باپ سے بات چیت بھی نہیں ہوتی، حالانکہ ہم ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں۔ رشتوں کو وقت دینا پڑتا ہے ایتھن، پیسہ رشتوں کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ حریم نے دھیمے سے کہا۔ ہمارے دین میں تو خاندان کے حقوق پر بہت زور دیا گیا ہے۔ والد کا مقام، ماں کے قدموں تلے جنت، یہ سب صرف باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارا طرز زندگی ہے۔ ایتھن نے حریم کی طرف دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک عجیب سا احترام اور الجھن مکس تھی۔ تمہارا دین وہ طارق جیسا کیوں نہیں ہے؟ تم جو باتیں کرتی ہو وہ اس کے عمل سے بالکل الگ ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا ایتھن، حریم نے مسکرا کر جواب دیا۔ انسان غلط ہو سکتا ہے، اصول نہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر کسی مریض کا غلط علاج کر دے تو آپ میڈیکل سائنس کو قصوروار نہیں ٹھہراتے، اس ڈاکٹر کی نااہلی کہتے ہیں۔ طارق نے جو کیا وہ اس کا اپنا ذاتی عیب تھا، اسلام کا نہیں۔ ایتھن چند لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اس کے لبوں پر ایک ہلکی حقیقی مسکراہٹ آئی۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے اپنے اس چشمے کو صاف کرنے کی ضرورت ہے جس کا تم نے پہلی ملاقات میں ذکر کیا تھا۔ حریم بھی ہنس پڑی۔ یہ ان کے درمیان پہلی بار تھا کہ وہ کسی بحث کے بعد غصے میں نہیں بلکہ مسکرا کر الگ ہو رہے تھے۔ ایک غیر متوقع کال اور اضطراب۔ کافی ہاؤس سے نکل کر جب حریم واپس ہاسٹل پہنچی تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ ابھی اپنے کوٹ کے بٹن کھول ہی رہی تھی کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے دیکھا امی کا نمبر تھا۔ السلام علیکم امی، حریم نے خوش دلی سے کہا، لیکن دوسری طرف سے امی کی آواز میں وہ ہمیشہ والی گرم جوشی نہیں تھی، بلکہ وہ رو رہی تھیں۔
حریم پتر، حریم کا دل دھک سے رہ گیا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ امی، کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ابو ٹھیک ہیں؟ عاصم، بیٹا، تمہارے ابو؟ امی کی ہچکی بن گئی۔ ان کا بلڈ پریشر اچانک بہت ہائی ہو گیا تھا اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ انہیں ہلکا سا ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ ہم انہیں گنگا رام ہسپتال لے کر آئے ہیں۔ حریم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا پورا وجود کانپنے لگا، وہ ہاسٹل کے بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ ابو، ابو کو کیا ہوا؟ امی، میں ابھی واپس آتی ہوں۔ میں ٹکٹ نہیں حریم، میری بات سنو۔ اسی دوران عاصم نے فون اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کی آواز میں بھی گھبراہٹ تھی، لیکن وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ باجی، آپ پریشان مت ہوں۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اب وہ خطرے سے باہر ہیں، لیکن انہوں نے 2 دن CCU میں رکھنا پڑے گا۔ طلحہ بھائی بھی کراچی سے فلائٹ لے کر لاہور پہنچ رہے ہیں۔ آپ اتنی دور سے اکیلی کیسے آئیں گی؟ ابھی آپ وہیں رکیں، جیسے ہی کوئی اپڈیٹ ہوگی میں بتاؤں گا۔ کال کٹ گئی، لیکن حریم کے کمرے میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ اکیلی ہزاروں میل دور ایک اجنبی ملک کے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے اپنا وہ لاہوری گھر، ابو کا ہنستا ہوا چہرہ، ان کی نصیحتیں سب یاد آ رہی تھیں۔ یا اللہ، میرے ابو کو صحت دے دے، میں بہت اکیلی ہوں یہاں۔ اس نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکیاں لینے لگی۔ کینیڈا کی وہ ساری خوبصورتی، وہ ڈاؤن ٹاؤن کی دھوپ، وہ یونیورسٹی کی پڑھائی، سب کچھ ایک پل میں بے معنی ہو چکا تھا۔ اسے اس وقت صرف اپنے ابو کے پاس ہونا تھا، لیکن وہ مجبور تھی۔ یہ تھی ناول ہجرت عشق کی 5ویں قسط۔ اب اگلی قسط میں حریم کی یہ پریشانی، یونیورسٹی میں اس کی غیر حاضری اور ایتھن کا اس کے لیے پریشان ہونا اور مدد کے لیے آنا شامل ہوگا۔ ملتے ہیں ہجرت عشق کی 6ٹھی قسط میں۔ اللہ حافظ۔